أشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه إنما نحن به وله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے. ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو اور اللہ کو بہت زیادہ یاد رکھتا ہو. صدق اللہ العظیم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جو میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب امتیوں کے لیے اللہ کریم نے نمونہ بنا کر یہ ذات بھیجی اور کامل اور بہترین نمونہ بنا کر بھیجی. یہ نمونہ، یہ اسوہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی سنت ہے، عملی نمونہ ہے. یہ صرف اور صرف باتیں کرنا، گفتگو کرنا یا اس کے بارے میں چند جلسے منعقد کرا لینا، سیرت کا جلسہ کر لینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے تذکرے پر مشتمل چند محافل منعقد کرا لینا،
یہ تقاضا اسوہ حسنہ ہونے کا ہرگز نہیں ہے۔ اسوہ حسنہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ اپنے عقیدے کو ٹٹولیں۔ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ کیا اللہ سے ملاقات کا یقین ہے؟ کیا آخرت کے دن پر یقین ہے؟ اور جس کو آخرت کے دن پر یقین ہوتا ہے اور اللہ سے ملاقات کا یقین ہوتا ہے، اس کو پھر ایک خوف طاری ہوتا ہے، ایک خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ اور وہ خطرہ اور خوف کیا ہے؟ وہ اللہ کے سامنے جواب دہی کا خوف۔ اور جب اللہ کے سامنے جواب دہی کا خوف لاحق ہوتا ہے تو پھر یکسر اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اس کو فکر لاحق ہوتی ہے، اس ایمانی کیفیت کے ساتھ، اس قلبی احساس کے ساتھ اس کو ایک دم فکر لاحق ہوتی ہے کہ میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں۔ میں اپنی زندگی جو گزار رہا ہوں، میں اپنی گفتار کی، اپنے کردار کی، اپنے معمولات کی، اپنی زندگی کے روز و شب کی، ہر چیز کی جواب دہی کے لیے اپنے آپ کو کیسے تیار کروں، یہ فکر لاحق ہوتی ہے۔ جب وہ فکر لاحق ہوتی ہے، اللہ کرے یہ کبھی ہمیں فکر لاحق ہو جائے، اگر یہ فکر لاحق نہیں ہوتی، اگر ہمیں یہ پریشانی نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل و دماغ میں کوئی اور چیز سمائی ہوئی ہے۔ اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان ہمارے دل و دماغ میں نہیں۔ اگر اللہ پر ایمان ہوگا تو پھر اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ اس کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا، جواب دہی کا خوف اس کو لاحق ہو جائے۔ اور جس کو یہ خوف لاحق ہو جائے، یہ دنیا کائنات کی سب سے بڑی قیمتی متاع ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس کو یہ یقین ہوا کہ میں نے اپنے اللہ کے سامنے جانا، اور اللہ کے سامنے جانے کا جب یقین ہوا تو اس کو فوراً یہ فکر لاحق ہوئی کہ میں نے جواب دہ ہونا ہے، اور جواب کیسے دوں گا۔ اور جب جواب دہی کا خوف لاحق ہوا تو وہ پہلا کام یہ کرتا ہے کہ زندگی کی جس روش پر وہ گامزن ہوتا ہے، جو کچھ وہ کر رہا ہوتا ہے، جو زندگی وہ اپنی مرضی سے گزار رہا ہوتا ہے، جو اپنی خواہش نفس کی تکمیل میں مارا مارا پھر رہا ہے، اپنی ساری صلاحیتیں لگائے ہوئے ہے، وہ فوراً اس کو روکتا ہے۔ پہلا کام یہ کرتا ہے کہ وہاں بریک لگا۔ یہ ایمان کا پہلا تقاضا، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جس کو اللہ سے ملاقات کا یقین ہے، جس کو آخرت کے دن کا یقین ہے، اس کا پہلا اور لازمی جو اثر ہے وہ اللہ کا خوف ہے، جواب دہی کا۔ اور جس کو اللہ کی کے سامنے جواب دہی کا خوف لاحق ہو گیا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس کا پہلا اثر پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیتا، بریک لگاتا ہے، لگام ڈالتا ہے اپنی خواہشات کو۔ خواہشات ختم نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہے کہ اس کی خواہش ختم ہو جاتی۔ اللہ والوں کی جو خواہشات ہیں، اللہ والوں کی جو احتیاجات ہیں، اللہ والوں کی جو ضرورتیں ہیں، اللہ والوں کو جو کشش ہے، وہ ویسی ہی کشش، ویسی ہی ضرورتیں، ویسی ہی خواہشات ہوتی ہیں جو ہر انسان کو ہوتی ہیں۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ اللہ والوں نے اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے جواب دہی کے تصور کی وجہ سے اور جواب دہی کے خوف سے انہوں نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکا ہوتا۔ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب روک لیا، آخرت کے دن کا یقین ہے، اور اپنے آپ کو روک بھی لیا، یہ بھی نہیں کرنا جو دل چاہتا ہے، من چاہی زندگی ہم نہیں گزار سکتے۔ ہر لمحہ معمولات زندگی، روز و شب، خلوتیں جلوتیں، تنہائیاں اور محفلیں اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے۔ جو زندگی گزارنے کا رنگ ڈھنگ ہے، اس پر کاربند نہیں رہا جا سکتا۔ یہ اس کو سمجھ آتی ہے، یہ اس کو اللہ تعالیٰ
یہ توفیق دیتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت نصیب کرتا ہے۔ ایمان کی دولت آتی ہے تو آدمی کے اوپر یہ حقیقت منکشف ہوتی کہ اب اس نے کیا کرنا ہے۔ اب سوال ہے کہ وہ کیا کرے۔ روک تو لیا، جو زندگی گزر رہی ہے وہ ٹھیک نہیں تھی، رک گئی۔ معمولات زندگی ٹھیک نہیں تھے، رک گئے۔ طرز زندگی نہیں تھا ٹھیک، لائف سٹائل ٹھیک نہیں تھا، کیونکہ اللہ کو جواب دینا ہے۔ کیا کریں گے؟ آخرت کے یہ دن کا یقین ہے، موت آنے والی ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے۔ کیا کروں؟ کیسے زندگی گزاروں کہ میں اس جواب دہی میں پاس ہو جاؤں؟ کیسی زندگی گزاروں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے؟ کیسے زندگی گزاروں کہ مجھ سے خوش ہو جائے؟ کیسے زندگی گزاروں کو میں اس کی ناراضگی سے بچ جاؤں؟ یہ ہے وہ ارج اللہ والوں کی، یہ ہے ایمان والوں کی وہ خواہش، یہ ہے ان کی تڑپ، یہ ہے ان کی ضرورت۔ پھر ان کو دنیا کائنات میں کوئی نہیں ملتا سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کوئی راستہ نہیں، ایک ہی راستہ۔ کیا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ہر لائف سٹائل، ہر زندگی کی خواہش، ہر زندگی کی ضرورت اور ہر انسان کی جو طبیعت کی چاہتے ہیں، وہ سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ۔ اس لیے فرمایا کہ ہر ایک کے لیے کہاں اسوہ حسنہ ہے؟ ہر ایک تو یہ وہ میرٹ ہی کوالیفائی نہیں کرتا، ہر ایک، ہر ایرا غیرہ وہ میرٹ ہی کوالیفائی نہیں کرتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اس کے لیے بہترین نمونہ۔ ایمان کی کیفیت ہوگی، اس کو یہ سمجھ آئے گی کہ میں نے آخرت کے دن میں اللہ کو جواب دینا ہے۔ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور اس کو ہر وقت اللہ کو یاد رہنا چاہیے، اللہ کو یاد رکھنا ہے، ہر لمحہ اللہ کو یاد رکھنا۔ اللہ کو یاد رکھنے کے لیے مجھے کیسی زندگی گزارنی، میں کیسی زندگی گزاروں کہ میں اللہ کا عبد بن جاؤں، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے۔ آپ کی حیات طیبہ اس کے لیے، آپ گویا عبدیت کا نمونہ ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ جیسے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا ایک لمحے میں پوری زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا نا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ایک روایت کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو کھڑے ہو کے عبادت فرماتے تھے اور لمبا قیام فرماتے۔ بعض اوقات اتنا لمبا قیام ہوتا کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا، پاؤں سوج جاتا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا ایک روایت کے مطابق حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، گناہ آپ کے ہیں نہیں، اللہ کے محبوب ہیں آپ، اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ کیوں راتوں کو آپ ساری ساری رات جاگتے ہیں اور کھڑے رہتے ہیں، اتنا طویل قیام کرتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا، افلا اکون عبدا شکورا۔ ترجمہ تو اس کا یہ ہے کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، کیا میں اللہ کا شکر گزار عبد نہ بنوں؟ اور مراد اس سے یہ ہے کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر میں ایسے نہ کروں تو میری امت کو کون بتائے گا کہ اللہ کا شکر گزار بندہ کیسا ہوتا ہے؟ افلا اکون عبدا شکورا، اللہ کا شکر گزار بندہ کیسا ہوتا ہے یہ کون کہاں سے دیکھے گا؟ مجھے شکر گزار بندہ بن کے دکھانا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نمونہ ہے۔ لہذا پریشانی اس دنیا میں کس کو نہیں، ابتلا کس کو نہیں؟ یہ دنیا ہے ہی ابتلا کا گھر۔ کون سا شخص ہے جس کو ٹینشن نہیں، پریشانی نہیں؟ ہر شخص ٹینشن میں، ہر شخص پریشانی میں۔ پریشانیاں ختم اس دن ہوتی ہیں جب انسان اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اور طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا اپنا لیتا ہے۔
کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جن کو جب پریشانی لاحق ہو، ذرا اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیے، کتنے لوگ ہیں. ہم سب امتی ہیں، امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. اللہ نے اسلام پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائی، اللہ نے مسجد میں آنے کی توفیق بھی عطا فرمائی. کتنے لوگ ہیں جو بے توفیق ہیں، جن کو مسجد آنے کی توفیق نہیں ہے. ہمیں اللہ نے توفیق عطا فرمائی، ایمان کی دولت نصیب فرمائی. ہم یہاں پہ موجود ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی، لیکن جو انسان کی داخلی خارجی کیفیات ہیں، جو انسان کی سوچیں ہیں، جو انسان کی ساری زندگی ہے، کیا وہ اسوہ حسنہ کے مطابق ہے؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جن کو جب پریشانی لاحق ہوتی ہو تو پہلا خیال کیا آتا ہے؟ جب پریشانی ہوتی ہے ذرا اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں. جب کوئی بہت ہی اہم معاملہ درپیش ہو، زندگی کی بڑی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی درپیش ہو، پریشانیاں نوعیت مختلف ہے، پریشانی تو ہر بندے کو. امتحان جو ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر شخص کو آزماتا ہے، مبتلا کرتا ہے اس کے ایمان کی سطح کے اعتبار سے. جتنا ایمان ہے اسی سطح کے اعتبار سے اس کو آزمائش ہوتی ہے. اللہ اکبر. اور جس کو آزمائش کوئی نہیں نہ آتی، وہ خوش نہ ہو، وہ فکر کرے کہ اس کے ایمان کا مسئلہ ہے. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حدیث میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا جو ابھی مکمل نہیں ہوئی، اس حدیث میں تو ہے نا اللہ پسند نہیں کرتا، ان اللہ یبغض کل جعذری جواد سخاب بالاسواق جیفت باللیل حمار بالنہار عالم بامر الدنیا جاہل بامر الاخرہ. یہ تو ناپسندیدہ لوگوں کی خصوصیات بتائیں. اللہ اکبر. ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل النار اور اہل الجنہ کی خصوصیات بتائیں. آپ نے فرمایا جو اہل الجنہ ہیں وہ اور طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ان کا لائف سٹائل اور طرح کا ہوتا ہے، ان کی زندگی اور طرح کی ہوتی ہے. اور جو اہل النار ہیں وہ کل مستکبر جواد جعذری، اللہ اکبر، ہر متکبر، سخت روح، تلخ رویے والا اور کھا کھا کے پیٹ بڑا ہوا، خوشحال. اور ساتھ فرمایا ایک حدیث میں آتا ہے لا یعلمون رأسہم لا یعلمون رؤوسہم، کہ ان کے اوپر اتنی ابتلا بھی کبھی نہیں آئی کہ زندگی میں ان کو کبھی سر درد بھی نہیں ہوا. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، یہ خصوصیات ہیں جہنم میں جانے والوں، جو جنتی ہوتے ہیں. فرمایا ہم الضعفاء المغلوبون، دو ہی خصوصیات بتائی. یہ بیچارے کمزور ہوتے ہیں، الضعفاء المغلوبون، یہ کبھی انفرادی مسائل سے مغلوب، کبھی حالات سے مغلوب، کبھی اجتماعی مسائل سے مغلوب، کبھی اولاد کے ہاتھوں مغلوب، کبھی پیٹ کے ہاتھوں مغلوب، کبھی کوئی فائنانشل مسئلے سے مغلوب، کبھی معاشرتی مسئلے سے مغلوب، کبھی دین کی مشکلات، کبھی دنیا کی مشکلات، کبھی انفرادی مشکلات، کبھی اجتماعی مشکلات. جو مغلوب اور کمزور ہوتے ہیں فرمایا ہم اہل الجنہ، وہ ہے جنت میں جانے. متکبر، خوشحال، جن کے کبھی سر درد نہیں ہوا، اللہ اکبر، ان کو فکر کرنی چاہیے. جن کے اوپر ابتلا نہیں آئی، جن کے اوپر آزمائش نہیں آئی، اس کو تو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص کو اس کے ایمان کی بقدر، جتنا اس کے اندر ایمان ہے اس کے حساب سے اس کو آزمایا جاتا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا جتنی آزمائشیں مجھ پر آئی ہیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا انبیاء پر سب سے زیادہ مشکلات آتی، سب سے زیادہ ابتلا انبیاء پر آتی.
اور فرمایا کہ انبیاء میں سے بھی جتنی مشکلات اور ابتلا میرے اوپر آئی ہیں کسی نبی پر نہیں ہے. لہذا ابتلا اور آزمائش، پریشانی ہر شخص کو آتی ہے. سوال کریں نا ذرا اپنے آپ سے، گریبان میں جھانک کے دیکھیں، پہلا خیال کیا آتا ہے؟ پریشانی کے بعد یا پریشانی کی حالت میں کیا کرنا ہے، کیا خیال آتا ہے؟ اگر تو یہ خیال آتا ہے کہ بینک میں پیسے ہیں کہ نہیں، اگر یہ خیال آتا ہے کہ کسی افسر کے ساتھ رابطہ ہے کہ نہیں، کوئی سفارش ہے کہ نہیں، اگر یہ خیال آتا ہے کہ کوئی میرا ہاتھ پکڑنے والا ہے کہ نہیں، اگر کسی مادی وسیلے سہارے کا فوراً خیال آتا ہے، اگر پریشانی کے بعد پہلا خیال اور پہلی توجہ کسی مادی سہارے کی طرف جاتی ہے تو پھر بھی میں اور آپ اپنے اپنے ایمان کی فکر کریں، کیونکہ یہ اسوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ پتہ کیا؟ لائف سٹائل ڈیفرنٹ ہے، زندگی کا رنگ ڈھنگ ہی مختلف ہے. ایمان والے اسی دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، ان کا رنگ ڈھنگ اور ہوتا ہے. بے ایمان بھی اسی دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، ان کا رنگ ڈھنگ اور ہوتا ہے. اللہ اکبر. صحابی کہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پریشانی آتی تھی، ظاہر ہے سب سے زیادہ آتی تھی. ہم سے بڑی پریشانیاں، امتیوں سے بڑی پریشانیاں، صحابہ سے بھی بڑی پریشانیاں، بڑی ابتلا، بڑی آزمائشیں. اللہ. اور صرف صحابہ سے نہیں، سارے نبیوں سے بھی زیادہ بڑی پریشانی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ صحابی کہتا ہے کہ اذا حزبہ امر، جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اہم معاملہ درپیش ہوتا، جب بھی آپ کو کوئی بڑی پریشانی ہوتی تو سب سے پہلا کام پتہ ہے آپ کیا کرتے تھے؟ صلی، آپ نماز پڑھنا شروع کر دیں. اب میں اور آپ ہم سب دیکھ لیں، ہم میں سے اگر کسی کا یہ طریقہ کار ہے کہ پریشانی میں پہلا خیال نماز پڑھنے کا آتا ہو، پہلا خیال اللہ کی مدد حاصل کرنے کا آتا ہو، اس لیے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ان اللہ مع الصابرین یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اللہ کی مدد آتی ہے. لہذا اللہ کی مدد لینے کا طریقہ تو یہ ہے. پریشان ہوں گے پرلے درجے کے، پوچھ لیں، اولادیں پریشان ہیں، والدین پریشان ہیں، رشتوں کی پریشانیاں ہیں، کاروبار کی پریشانی ہے، گھر بار کی پریشانی ہے. 5 وقت نماز پڑھتے ہو؟ میں کوشش کرتا ہوں، جس سے مرضی پوچھ کے دیکھ، کوشش کرتا ہوں کبھی 3 پڑھ لیتا ہوں، کبھی 2 پڑھ لیتا ہوں، کوشش تو کرتا ہوں. بھئی خاک پریشانیاں ختم ہونی. جو بندہ پہلا فریضہ دین کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پوری حیات طیبہ، نماز، اور آخر جاتے وقت اس دنیا سے جس چیز کی سب سے زیادہ تاکید کی وہ نماز. اور ہم اگر نماز ہی نہیں پڑھنی تو پریشانی ختم کیسے ہونی ہے؟ یعنی پریشانی ختم کرنے کا طریقہ ہمارے پاس ہے اور اس کو ہم استعمال نہیں کرنا چاہتے. کیوں نہیں استعمال کرنا چاہتے؟ اس لیے کہ ہمارے لائف سٹائل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لائف سٹائل فٹ نہیں آتا. وہ اور طرح کا ہی ہے، اور طرح کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عشاء کے بعد سو جانا چاہیے، عشاء کے بعد باتیں نہیں کرنی چاہیے. ہماری باتیں عشاء کے بعد شروع ہوتی ہیں. لائف سٹائل ہے نا. اور اس لائف سٹائل میں تہجد کہاں فٹ ہوتی ہے؟ جب کسی نے سونا ہی رات کو، کسی نے 2 بجے، کسی نے 3 بجے، کسی نے 4 بجے، اور سارے کام، ساری باتیں، ساری گپ شپ، ساری ویڈیو گیم، سارے انٹرنیٹ کے مسائل، ساری دنیا سے رابطہ، وہ سارا رات کو ہوتا. تو جب 12 1 2 3 بجے تک جاگتا رہے گا تو اٹھے گا کب؟ فجر کے وقت بھی جاگ آ جائے تو یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے، وگرنہ حالات یہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو پوری زندگی کے اس سائیکل میں تطہیر کا ایک طریقہ بتایا. اور وہ حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے، لمبی حدیث، جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ تم اپنے آپ کو گناہوں کی بھٹی میں جلا رہے ہوتے ہو.
پھر تم نماز پڑھتے ہو تو سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے، وہ گناہ صاف ہو جاتے ہیں۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر سے لے کر عشاء تک کا ذکر فرمایا، اور عشاء کے بعد آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کے بعد تم پھر گناہوں کی بھٹی میں جل رہے ہوتے ہو، فرمایا ثم تنامون، پھر تم سو جاتے ہو۔ عشاء کے بعد آپ نے عشاء سے پہلے سونے سے منع فرمایا اور عشاء کے بعد جاگنے سے منع فرمایا۔ ہم نے سونا بھی ہو تو عشاء سے پہلے سوتے ہیں تاکہ عشاء چلے، شیطان ساتھ ہے نا، سارے کام اس نے ہمارے خراب کیے، اور کچھ ہم نے اس کے ساتھ پورا معاونت کی ہوئی ہے، کچھ پورا تعاون کیا۔ تو میں جو حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا تھا اس کو اس سارے فلسفے کے تناظر میں دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ناپسند کرتا ہے کس کو؟ ایک تو آکڑ خاں ہے، ان اللہ یبغض کل جعدری جواد سخاب بالاسواق، بازاروں میں گھومنے والا، منڈیاں بازار، اس میں جانے کا اس کا بہت شوق ہوتا ہے اور بہت شوق سے پھرتا ہے، کھانا پینا اس کا مشغلہ ہے۔ اللہ، جواز کہتے ہیں وہ شخص جس نے کھانا پینا مقصد زندگی بنایا ہوا، اس کا ضروری نہیں پیٹ نکلا ہوا ہو، یعنی پیٹو صرف وہ نہیں ہوتا جس کا پیٹ نکلا ہے، پیٹ کسی بیماری سے بھی نکل سکتا ہے، وہ کسی بھی وجہ سے نکلتا ہے۔ پیٹو وہ ہوتا ہے جس نے کھانا پینا مقصد زندگی بنایا ہوا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے فرمایا جو کافر اور منافق ہے نا، یعنی مومن کا کھانا اور ہے، کافر اور منافق کا کھانا اور ہے۔ مومن کتنا کھاتا ہے؟ فرمایا مومن ایک آنت بھر کے کھاتا ہے، ایک آنت بھر کے کھاتا ہے، اور کافر اور منافق فرمایا وہ 7 آنتیں بھر کے کھاتے ہیں۔ گویا 1 اور 7 کی ریشو ہے مومن کے کھانے کی اور کافر اور منافق کے کھانے۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو اتنی غذا کافی ہے جو اس کی کمر سیدھی کرنے کے لیے ضروری ہے، جو کمر سیدھی کرنے کے لیے ضروری ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھوک کی وجہ سے اس کی کمر ہی ٹیڑھی ہو جائے، اور جو کمر سیدھی کرنے کے لیے کافی ہے وہی اصل میں ضرورت ہی اس کی ہے، اور وہ کافی۔ ہم آج سے پہلے اب ہمارا اپنا بچپن، اپنے دوستوں سے بات کرتا ہوں کہ ہم اکثر ہمارا جو سالن ہوتا تھا وہ لسی کے اندر مرچیں گھول کے ہم کھانا کھا لیتے تھے، لسی میں مرچیں ڈال کے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جو سلاد، یہ سوس، یہ منٹ سوس ہے، یہ فلاں قسم کی، یہ سب ایکسٹرا ہے۔ ذرا دسترخوان دیکھیں کتنا وسیع ہوا ہے، اس میں جو سلاد ہوتا ہے 2 3 4 قسم کی چٹنیاں اور سلاد، یہ تو بالکل ایک زائد چیز ہے۔ کیا کھانا پینا مقصد زندگی نہیں بن گیا؟ کہیں ہم جواز تو نہیں بن گئے؟ کہیں ہم جعزری تو نہیں بن گئے؟ اللہ کو ناپسند ہے یہ زندگی۔ اللہ کو جو زندگی پسند ہے وہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کوئی مزدلفے والی رات کے علاوہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فجر سے پہلے جو اللہ کی بندگی کا وقت ہے وہ سوئے رہے۔ کبھی کوئی ایک آدھ دفعہ کوئی جنگ جہاد میں کوئی ایسا موقع آیا ہو؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ اکبر۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں اپنا، ہمارا لائف سٹائل کیا ہے؟ اور پھر ایک کی آمد و رفت بازار میں ہے، ایک کی آمد و رفت مسجد میں ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ منڈیاں اور بازار بدترین جگہ ہیں، ضرورت کے تحت جانا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے بدترین جگہ ہیں تو وہاں جانا نہیں، جانا ہے ضرورت کے تحت، اور ضرورت کے تحت بھی جانا ہے تو اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ جاؤ بازار میں، جاؤ نماز پڑھ لی ہے، جاؤ اللہ کا فضل تلاش کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، لیکن اللہ کو یاد رکھنا، وہاں بھی بھول نہیں جانا۔ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، یہاں بھی یہی فرمایا ہے، جس نے اللہ کو یاد رکھنا ہو اس کو سوچنا چاہیے کاروبار کرتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاروبار کیسے کرتے تھے۔ اس کے وہ اگر نوکر ہے
تو اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری کے تعین کے لیے اور ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے کیا تعلیمات عطا فرمائی. اگر وہ مالک ہے، آجر ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کیا تعلیمات. یہ ہے وہ زندگی. وگرنہ ہم کیا ہے، اللہ ناپسند کرتا ہے ان کو. اور پھر وہ ڈگریاں کیا ہیں؟ فرمایا سخاب بالاسواق، ایک وہ شخص ہے جس کا آنا جانا صرف اور صرف بازاروں میں ہے، اور ایک وہ شخص ہے جس کا آنا جانا مسجدوں میں ہے. آپ نے فرمایا جس کو 5 وقت مسجد میں آتا جاتا دیکھو، اذا رأیتم احدکم یعتاد المسجد، تم دیکھتے ہو کہ کوئی بندہ مسجد آتا جاتا، جب دیکھ تو مسجد جا رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، مسجد کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، مسجد معاملات ٹھیک کرتا ہے. فرمایا فاشہدوا لہ بالایمان، اس کے ایمان کی گواہی دے دو. جس کا تعلق مسجد کے ساتھ، ایمان کی گواہی. یہ لائف سٹائل ہے، یہ زندگی ہے، یہ زندگی کا ایک طریقہ ہے، ایک رنگ ڈھنگ ہے. اسوہ حسنہ صرف اور صرف گانے بجانے کی چیز، صرف اور صرف نعتیں پڑھنے کی چیز، صرف اور صرف محفلیں منعقد کرنے کی چیز. اگر زندگی نہیں بدلی، زندگی کا اسلوب نہیں بدلا، زندگی کا رنگ ڈھنگ نہیں بدلا، اس کا مطلب ہم نے اسوہ حسنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو نہیں بنایا. نہ شکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی، نہ معمولات زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے، نہ کاروبار ان تعلیمات کے مطابق، نہ طرز زندگی وہ، نہ سونا اس کی طرح، نہ جاگنا اس کی طرح، نہ کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح. لیکن کہتا ہے کہ میں اسوہ حسنہ سمجھتا ہوں نبی. یہ تو بے ایمانی ہے، یہ ایمان نہیں ہے، یہ بے ایمانی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان نصیب فرمائے. تو فرمایا کہ راتوں کو مردار کی طرح پڑے ہوتے اور دن کو گدھوں کی طرح کام کرتے ہیں. اور جو آخری 2 باتیں ہیں میں اس کی طرف ضرور توجہ دلانا چاہتا ہوں. عالم بامر الدنیا وجاہل بامر الآخرہ. اللہ اکبر. پورا نظام، پورا سسٹم، ہمارا پورا نظام زندگی دیکھ لیجئے. دنیا کے بارے میں، دنیاوی امور کے بارے میں بڑے ماہر ہیں، جس سے جو مرضی پوچھ لے، ہر چیز کا بڑا پتہ، موبائل سے لے کر، کمپیوٹر سے لے کر، کاروبار سے لے کر، ایک ایک چیز. گاہک کو چارنا کیسے ہے خوب پتہ ہے کاروباری کو، اور گاہک کو خوب پتہ ہے کہ میں نے دکاندار کو کیسے چارنا، سب کو خوب پتہ. عالم بامر الدنیا، جس شخص کو دنیا کے سارے امور کا پتہ ہے، لیکن جاہل بامر الآخرہ. اس سے پوچھ لو نا تھوڑا سا، کوئی بات کر لو دین کی، کوئی نماز کی، کوئی روزے کی، نہیں یہ نہیں مجھے پتا. کوئی اللہ رسول کی بات کر لو، وہ نہیں پتا، آخرت کی بات کا نہیں پتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو امتی ہونے کے دعوے کو وہ سچا ثابت نہیں کر سکا. وہ امتی کہتا ہے اپنے آپ کو. جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کا پتہ نہیں ہے، دنیا کے سارے امور کا پتہ ہے، وہ عالم نہیں ہے، اصل میں وہ جاہل ہے. لہٰذا دیکھ لیجئے جتنا ہمارا نظام تعلیم ہے، جتنی ڈگریاں ہیں، جتنے بڑے بڑے ڈگری ہولڈرز ہیں، اگر ان کو امور آخرت کے بارے میں علم نہیں ہے اور امور آخرت کا ان کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے، تو ان کی یہ ساری زندگی کی ساری ڈگریاں اور سارے ادارے کسی کام کے نہیں. لہذا دیکھ لیجیے آپ ہمارا نظام تعلیم کیا پیدا کر رہا ہے، ہمارا سسٹم کن چیزوں کو پروموٹ کر رہا ہے. جس معاشرے کے اندر عالم کی عزت نہ ہو بلکہ اداکار کی عزت ہو، گانے بجانے والے کی عزت ہو، اور مراسیوں کی اور ڈوموں کی اور بھانڈوں کی عزتیں ہوں، اس معاشرے کے نوجوان پھر اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد میں نہیں ہوتے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ نہیں سمجھتے، وہ بھانڈ، ڈوم اور مراسی بننے کی کوشش کرتے. اس لیے کہ ہم نے یہ سارا کا سارا معاشرہ اور اپنی زندگی اپنے اس دعوے کے خلاف گزاری ہوئی ہے، اور اللہ اس کو انتہائی ناپسند کرتا. اگر نوجوان نے وہ کام کرنا ہے جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں سے امیدیں باندھی، اور نوجوان ہی ہیں جو دراصل اسلام کا جھنڈا لے کے اٹھ سکتے ہیں، ان کو اپنا طرز زندگی تبدیل کرنا پڑے. طرز زندگی تبدیل کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت صبح اٹھتے تھے. کون سا نوجوان ہے جو ارلی ان دا مارننگ اٹھتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
روزہ رکھتے تھے تو سحری ضرور فرماتے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے تو بھی آپ ناشتہ فرماتے تھے، چاہے ایک کھجور سے ہو۔ کوئی کچھ گھر میں نہیں ہوتا تھا کھانا کھانے کے لیے، 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن ان حالات میں بھی کچھ نہ کچھ ناشتہ ضرور فرماتے تھے۔ ہمارے گھر میں سب کچھ ہے، جب نظام زندگی الٹ ہوتا ہے، جب مطمع نظر الٹ ہوتا ہے، تو گھر میں سب کچھ ہونے کے باوجود سنت پر عمل کی توفیق نہیں ہوتی۔ لہذا دیکھ لیجئے گھروں کے اندر، ہمارے مسلمانوں کے گھروں کے اندر کتنے لوگ ہیں، کتنے بچے نوجوان ہیں جو ناشتہ کرتے ہیں، ناشتہ تک نہیں کرتے۔ کیوں؟ اللہ توفیق ہی نہیں دیتا، سنت کے مطابق طرز زندگی کی توفیق ہی نہیں ملتی۔ وہ معمولات ہی سارے بگڑتے ہیں، سارا نظام بگڑتا ہے، پورا طرز زندگی بگڑتا۔ اس لیے اگر مسلمانوں اور مسلمانوں کے نوجوانوں اگر اللہ کے دین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کرنی ہے، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر عمل کرنا ہے، تو آج طرز زندگی تبدیل کرنے کی، آج طرز زندگی اور اسلوب زندگی تبدیل کرنے کی آج سے نیت کر لیں اور اس کے لیے کوشش شروع کر دیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اگر ہم نے ایک قدم بھی اس طرف اٹھایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بنانے کے، تو اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت بہترین کر دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔